اور یہ جو دوسری بار کی ہجرت تھی یہ کفار کو بہت کھٹکتی تھی۔ اسی ہجرت کے بعد کفار مکہ نے عمر بن عاص اور ابن ربیعہ دو بندوں کو کچھ تحائف دے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا کہ آپ جاؤ اور جو ہمارے مکہ کے لوگ وہاں گئے ہیں بادشاہ سے کہہ کر ان کو واپس لے کر آؤ۔ یہ لوگ جب حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچے، تحائف پیش کیے اور اپنی عرض پیش کی کہ ہمارے علاقے کے، ہمارے ملک کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، وہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو بادشاہ اصولی آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھائی وہ تو امان لے کر میرے شہر میں، میرے ملک میں داخل ہوئے ہیں، تو میں ان سے پوچھے بغیر، حقیقت حال کو معلوم کیے بغیر ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بات دوسرے دن پر چلی گئی۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرات بادشاہ کے پاس پہنچے، مسلمان مہاجرین بھی بادشاہ کی خدمت میں آئے، تو بادشاہ نے مسلمانوں سے جو ان لوگوں نے باتیں کی تھیں کہ اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اس بارے میں معلومات لی، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے نمائندے بن کر کھڑے ہوئے اور انتہائی پر اثر انداز میں اسلام کا تعارف پیش کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ اے بادشاہ، ہم لوگ بت پرست تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ہم لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہم لوگ جوا کھیلتے تھے، زمانے بھر کی ہر برائی ہمارے اندر موجود تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہم پہ رحم فرمایا اور ہمارے اندر ایک نبی مبعوث فرمایا جس نے ہمیں ان تمام بری عادات سے منع کر دیا، تو ہماری قوم کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی اور قریش کے یہ جو دو سفیر تھے ان کو واپس بھیج دیا۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ ہم اگر واپس ایسے ہی جائیں گے تو ناکام جائیں گے، چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ عیسائی ہے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کی ایک نشانی مانتے ہیں، اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو ہم بادشاہ کے دربار میں کل پھر جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ جن لوگوں کو آپ نے پناہ دی ہے وہ تو آپ کے پیغمبر کے بارے میں بھی ایک علیحدہ ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن یہ پھر دربار میں پہنچے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے عقائد کو بیان کیا۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ جو اسلام کی تعلیمات تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بادشاہ کے سامنے رکھ دیں۔ بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہنے لگا کہ مجھے میرے پیدا کرنے والے رب کی قسم، یہ جو مسلمان کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان
ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ واپس ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔